السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے بیوی سے ہم بستری کے 20 متعدد آداب جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، میاں بیوی کو چاہیے کہ ہم بستری کے دوران بالکل برہنہ نہ ہو بلکہ چادر یا کوئی کپڑا اوڑھ لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی جانوروں کی طرح ننگے نہ ہوں۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنے سے بے حیا اولاد پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 2، بیوی سے ہم بستری کے دوران باتیں نہ کریں، ایسا کرنے سے اولاد گونگی ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 3، خاوند کو اگر احتلام ہوا ہو بغیر غسل کے بیوی سے قربت اختیار نہ کرے، ایسا کرنے سے اولاد بخیل یا دیوانہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم بستری سے فراغت۔ نمبر 4، ہم بستری سے فراغت کے بعد میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ پیشاب کر لیں، نہیں تو کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 5، ہم بستری کے دوران ہم بستری کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ میاں بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، ایسا کرنے سے اندھی اور اولاد پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ بیوی سے ہم بستری کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہے، کیونکہ اول شب میں معدہ غذا سے بھرا ہوتا ہے۔ نمبر 7، بیوی سے ہم بستری کے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ منہ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ نمبر 8، بیوی سے ہم بستری کے بعد عضو تناسل کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن یاد رہے کہ مباشرت کے فوری بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں، اسے بخار ہونے کا خدشہ ہے۔ بیوی سے ہم بستری سے فراغت کے بعد اپنے بدن کو دھو کر نجات سے صاف کر لیں، وضو کر لیں بہتر ہے۔ جماع کے بعد جلد از جلد غسل کر لیا جائے، لیکن کوئی مجبوری ہو یا آخری شب میں دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو تو کم از کم وضو فوراً کر لیں۔ نمبر 10، بیوی سے ہم بستری ایسی جگہ کی جائے جہاں کیسی بھی اور کی نظر نہ پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پردہ میں چھپ کر بیوی سے ہم بستری نہیں کرتا، اس سے فرشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں، البتہ شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے چھیڑ چھاڑ بوس و کنار مستحب ہے، اس لیے اگر عورت کی خواہش پوری نہ ہو سکے تو اسے رنج ہوتا ہے اور عورت اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ نمبر 12، کوئی خاوند بیوی کی مرضی کے بغیر باہر انزال نہیں کر سکتا، البتہ لونڈی پر پورا اختیار ہے۔ نمبر 13، حیض و نفاس کے ایام میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور اگر کوئی کر بیٹھے تو خوب توبہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 14، خاوند کو اپنی بیوی سے 4 ماہ سے زیادہ علیحدہ رہنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ عورت کے لیے اس سے زائد مدت شوہر کے بغیر ناقابل برداشت ہے۔ نمبر 15، اگر کسی شخص کی خوبصورت غیر عورت نظر پر پڑ جائے، اسے اچھی معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ گھر آ کر اپنی بیوی سے جمع کرے، تاکہ جوش و شہود ختم ہو جائے اور غیر عورت کی خواہش نہ رہے۔ اگر کوئی مرد شادی شدہ نہیں یا اس کے پاس بیوی نہیں اور شہوت غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ میرے مالک مجھے اس گناہ سے بچا اور اس شیطان سے جو عورت کی صورت میں میرے سامنے آتا ہے۔ نمبر 16، کسی مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ راز کی جو باتیں مرد و عورت کے درمیان ہوئی ہوں وہ ان کا اظہار غیروں پر کرے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی باتیں کرنے والا یا نہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شیطان دوسرے شیطان سے راستے میں ملتا ہے اور اپنی حاجت پوری کر کے چلا جاتا ہے، حالانکہ آدمی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 17، خاوند اگر بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو اسے فوراً آ جانا چاہیے، خواہ وہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ حاضر نہ ہو
تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ نمبر 18، بیوی سے ہم استری کرنے کی درست جگہ فریج ہے۔ میاں بیوی جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیں شریعت میں جائز ہے۔ اسلام ہر کام میں اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ بیوی سے زیادہ ہم استری نہ کی جائے کہ وہ عاجز آ جائے، اور نہ ہی بالکل چھوڑ دیا جائے کہ میاں بیوی کی خواہش ہی مر جائے اور اعضاء سکڑنا شروع ہو جائیں۔ نمبر 20، بیوی سے ہم استری کرنے کا سب سے بڑا اور اہم ادب یہ ہے کہ جب تک دونوں کو چین و اطمینان نہ آ جائے الگ نہ ہوں۔ عورت کے فارغ ہونے سے پہلے الگ ہو جانا مضر صحت کا باعث بن سکتا ہے۔ شکریہ۔